بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت سے آج کی نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریوں کا متعلق ہم بات کریں گے، جسے کارڈیک ڈیزیز بھی بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو مل سکے۔ دوستو، میں یہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بناتا ہوں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ٹائم پر مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں ٹاپک کہ دل کی بیماری کیوں ہوتی ہے۔ اس میں دوستو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو، جو گیس زیادہ بنتی ہو، زیادہ تمباکو نوشی کرنے سے اور بہت زیادہ شراب پینے سے عام طور پر یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک دماغ میں ہے جان، مطلب پریشانی، ٹینشن رہنا، کچھ سوچتے رہنا، اس کی وجہ سے بھی دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ خون کی نالیوں کی بیماریاں جو ہے اس کی باعث بھی یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے بھی گینٹیا، زیادہ موٹاپا، جسم میں چربی کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ بیماریاں جو ہیں وہ دل کی بیماریوں کی وجوہات بنتی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریض کو تھوڑا پہلے دل کو درد اٹھنے لگتا ہے اور بعد میں وہ دل کی بیماری بن جاتی ہے۔ اس بیماری کی کچھ علامات یہ بھی ہیں جیسے کہ زیادہ پریشانی، بہت زیادہ محنت، جوش، دکھ، اکثر اوقات صدمے میں رہنا، اور موروثی بیماریوں کی وجہ سے بھی یہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں کسی کو ہے، دادا کو ہے، ابو کو ہے، یا والدہ کو ہے، والد کو ہے، نانی، نانا، دادا، خاص طور پر جو آپ کے دادا ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ کو بھی یہ ہو سکتا ہے موروثی بیماری کی وجہ سے۔ تو اس کی جو مین سمٹمز ہیں، مین جو علامات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ دل میں شدید درد ہونے سے بہت زیادہ بے چینی ہونے لگتی ہے، دل میں درد اچانک اٹھتا ہے اور بائیں کندھے نیز بائیں ہاتھ تک پھیل جاتا ہے، سانس تیزی سے چلنے لگتا ہے، مریض کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹھنڈا پسینے آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں دل جو ہے متلاتا ہے، جیسے الٹی آ جائے گی، کیے ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں یا نیلے پڑ جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں اور نبض کمزور معلوم ہوتی ہے اس میں۔ تو مریض کو آنکھوں کے آگے اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو اس بیماری میں مین سمٹمز میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کارڈیک ڈیزیز ہیں۔ تو دوستو، اس کا ہم گھریلو علاج کیسے کریں، جسے ہوم ریمیڈی بولتے ہیں۔ گھریلو علاج میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کے کھانے نہ کھائیں جو ہمیں پیٹ میں گیس بناتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے، نماز کا جو ہے وہ پابندی سے اہتمام کیا کریں، نماز پڑھا کریں 5 وقت، اور کم از کم ٹہلیں ضرور صبح اور شام کھانے کے بعد، تھوڑا سا چلا کریں، چہل قدمی کیا کریں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ صبح ایکسرسائز ضرور کیا کریں، کیونکہ صبح جو آپ ایکسرسائز کریں گے، مارننگ واک جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اس سے جو زیادہ جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہماری خون کی نالیاں ہیں ان میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو جاتی ہیں، جس سے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے پھر عام طور پر یہ دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو مارننگ واک میں اگر آپ واک کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ لیول پہ آ جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ چانس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہوم ریمیڈی میں ہم اس کا علاج کیسے کریں۔ ہوم ریمیڈی میں آپ نے دوستوں کیا کرنا ہے، چینی کے شربت میں انار دانے کا رس ڈال کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ شربت دل کی جلن، معدے کی جلن، گھبراہٹ، بے ہوشی وغیرہ کو دور کرتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ گلوکند جو ہے یا گلاب کے خشک پھولوں میں چینی ملا کر کھانے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔
عرق گلاب میں تھوڑے سے گلاب کے پھول اور 100 گرام سبز دھنیا پیس کر چٹنی کی صورت میں استعمال کریں. اس سے بھی آپ کی جو ہے دل کی بیماری جاتی رہے گی. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور خاص طور پر آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن کو دل کی بیماری ہے وہ اجوا کھجور استعمال کیا کریں. اجوا کھجور جو مدینے کی ہے وہ آپ سرکار نے فرمایا کہ اس میں دل کی بیماری کے لیے شفا ہے. جن لوگوں کو دل کی بیماری کا مسئلہ ہے وہ ضرور اس کا استعمال کریں اجوا کھجور کا. اجوا کھجور اصل ہو جو مدینے کی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بالکل الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ سرکار کا جو فرمان ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ استعمال کریں گے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. اور گھر پہ جو آپ نے ریمیڈی استعمال کرنی ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی رہا ہوں. تو اگر دل کی بیماری کی وجہ سے چھاتی میں درد ہوتا ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ اجوائن کو 2 کپ پانی میں ابال لینا ہے. پانی جب آدھا کپ باقی رہ جائے تو اس کاڑھے کو، یہ کاڑھا سا بن جاتا ہے، اس کاڑھے کو چھان کر رات کے وقت استعمال کرنا ہے. آپ نے سونے سے پہلے اس کو پی لینا ہے. یہ 40 دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے. اور اوپر سے انولے کا مربع کھائیں. انولے کا مربع پنساری کی دکان سے مل جاتا ہے، یہ بھی آپ استعمال کریں ساتھ. یہ دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی دوا ہے اور کارآمد اور مجرب ہے. یہ کامیاب نسخہ ہے. دل کے مریض کو گائے کا دودھ اور گھی بہت فائدہ مند ہے. کھانے میں اس کا استعمال روزانہ کریں. گائے کا دودھ جو ہے وہ استعمال کریں اور گائے کے دودھ کا جو گھی بنتا ہے وہ استعمال کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے. گرمی کے موسم میں آدھا کپ لیچی کا رس روزانہ پینے سے دل کو کافی طاقت ملتی ہے. ویسے بھی آپ لیچی کھا سکتے ہیں، اس سے بھی دل کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے. 1 چمچ خشک آنولے کا چورن پھانک کر اوپر سے 1 پاؤ دودھ پی لیں. یہ بھی دل کے لیے بہت کارآمد ہے. دل کی بیماریوں کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوتا ہے. تو آیورویدک میں دوستو اس کا علاج جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جاوتری 10 گرام لینی ہے، دار چینی 10 گرام لینی ہے، اکڑ کڑھا 10 گرام، تینوں کو ملا کر آدھا چمچ چورن جو ہے وہ روزانہ شہد کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی دل کی بیماری ٹھیک ہوتی جائے گی اور آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن میں پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. نیکسٹ ہے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 گرام منقہ لینا ہے، اس کو 2 چمچ شہد اور 1 چھوٹا ٹکڑا مشری کا آپ نے لینا ہے. یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پیس لینا ہے اور ایک چٹنی سی تیار کر لینی ہے. یہ چٹنی صبح کے وقت ناشتے کے بعد استعمال کریں. اس سے بھی آپ کی دل کی بیماری جاتی رہے گی اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کچھ تیار شدہ یونانی دوائیں بھی ملتی ہیں اسٹور سے، اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے چلے جائیں کہ اس میں خمیرہ بریشم سادہ ہے. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، بہت ہی اعلیٰ چیز ہے. یہ اپنے 6 گرام عرق گاؤں زبان کے ساتھ 125 ملی لیٹر کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. خمیرہ ابریشم جو ہے وہ 6 گرام آپ نے لینا ہے اور عرق گاؤں زبان جو ہے وہ 125 ملی لیٹر لینا ہے. یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی دل کی بیماری جاتی رہے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. خمیرہ گاؤں زبان امبری جواہر دار والا بھی ہے، وہ آپ نے 3 سے 5 گرام وہ بھی آپ نے عرق گاؤں زبان کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ بھی بہت اچھی ہے دل کی بیماری کے لیے میڈیسن. نیکسٹ دوستو، ہومیوپیتھک میں اس کا ہے چھاتی میں درد ہو، سانس کی تکلیف ہو، خونی بلغم ہو، کھانسی ہو، دل کا دھڑکنا ہو، بے چینی ہو، اس طرح کی اگر علامات دکھائی دے رہی ہیں تو مریض کو میگ کارب دیں. میگ کارب ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، وہ استعمال کریں صبح شام. چھاتی میں سوئی کے چبھن کی طرح درد، سانس لینے میں تکلیف، سردی کھانسی کی بھی شکایت ہو تو ان سب علامات میں کالی نیٹریکم دیں مریض کو. یہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک ڈراپس ملتے ہیں ہومیوپیتھک کے ڈایا کارڈ گولڈ. یہ بہت ہی اعلیٰ اور مجرب دوا ہے. اپنے بہت زیادہ پیشنٹ کو میں نے یہ سجیسٹ کی ہے اور انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. تو آپ بھی استعمال کرا سکتے ہیں، یا اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈایا کارڈ گولڈ ڈراپس ہیں، جرمنی کے آپ نے لینے ہیں. نام لکھ لیں یا یاد کر لیں، ڈایا کارڈ گولڈ ڈراپس ہیں جرمنی کے، وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. میری اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی آپ کو ویڈیو مل سکے. السلام علیکم، اللہ حافظ.